اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب میں نے نماز بھی پڑھا لی, دودھ بھی پی لیا, اب اللہ کے نبی کو آسمانوں پر لے جایا جا رہا ہے. میرے پیارے بھائیو ایک نقطہ اور یاد رکھیے, آئے قبلہ کے لوگوں, آئے کٹیہار کے لوگوں یاد رکھیے, اللہ کے نبی جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک آئے ہیں, آپ براق کے ذریعے آئے ہیں, لیکن اب جو بیت المقدس سے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا ہے, آسمانوں پر لے جایا جا رہا ہے, اب براق نہیں لے جا رہا ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے ایک آسمان سے ایک سیڑھی آتی ہے, اللہ کے نبی جبرائیل کے ساتھ اس پہ سوار ہو جاتے ہیں اور وہی سیڑھی آپ کو لے کر آسمانوں پر جاتی ہے. براق نہیں جا رہا ہے, براق کا کام صرف خانہ کعبہ سے بیت المقدس تھا, اب اللہ کے نبی کو آسمانوں پر لے جایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پہلے آسمان میں جاتا ہوں, پہلے آسمان میں گیا, دیکھا باہر بہت بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے ہیں, پہلے آسمان میں دروازے لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون آیا ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, اللہ کے حکم پر اللہ نے بلایا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمان کا دروازہ میرے لیے کھول دیا جاتا ہے اور میں پہلے آسمان میں داخل ہوتا ہوں, میں پہلے آسمان میں جاتا ہوں. میں نے دیکھا ایک بزرگ پہلے آسمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل فرماتے آئے اللہ کے نبی ان کو سلام کیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے سلام کیا, السلام علیکم ورحمت اللہ. انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ, مرحبا یا ابن صالح, مرحبا آئین ایک بیٹے تیرا نا مبارک ہو, آئین ایک نبی خوش آمدید تیرا نا مبارک ہو. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا آئے جبرائیل یہ کون ہے, ذرا ان کے بارے میں بتاؤ. آئے جبرائیل یہ کون ہے, ذرا ان کے بارے میں بتاؤ. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ کوئی اور نہیں, آئے اللہ کے نبی یہ کوئی اور نہیں, یہ آپ کے باپ, یہ ساری دنیا کے لوگوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلے آسمان پر میری ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی, پہلے آسمان پر میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملا. میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی روح حضرت آدم کے دائیں طرف رکھی ہوئی تھی اور کچھ لوگوں کی روح حضرت آدم کے بائیں طرف رکھی ہوئی تھی. جب حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے, مسکرانے لگتے, اور جب حضرت آدم بائیں طرف الٹی طرف دیکھتے تو رونے لگتے. آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے, دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے. فرمایا جبرائیل کیا باج رہا ہے, کیا بات ہے, یہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی جبرائیل سے سوال کرتے ہیں, جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب یہ جو لوگ دائیں طرف ہیں یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. آدم جب اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں, مسکرانے لگتے ہیں, اور یہ جو بائیں طرف ہے یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. اے اللہ کے رسول جب یہ اپنی جہنمی اولاد کو دیکھتے تو رونے لگتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلے آسمان پر میں آدم سے ملا, دوسرے آسمان پر گیا, بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں, دروازے پہ دستک دیتے ہیں, دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں میری ملاقات دو خالازاد بھائیوں سے ہوتی ہے. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے بھی میرے استقبال کیا, مرحبا یا نبی صالح, مرحبا یا نبی صالح, آئین ایک نبی آپ کا آنا مبارک ہو, آئین ایک بھائی خوش آمدید, مرحبا آپ کا آنا مبارک ہو. اللہ کے نبی فرماتے
فرماتے ہیں میں دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں تیسرے آسمان پہ جاتا ہوں, تیسرے آسمان پر مجھے یوسف ملے, یوسف سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی میرے استقبال کیا. اللہ کے نبی جب دنیا میں آ گئے تھے آپ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں آئے میرے صحابہ میں تیسرے پر حضرت یوسف سے ملا, بڑے خوبصورت تھے, بڑے حسین تھے, بڑے بیوٹیفل تھے, اور کتنے زیادہ خوبصورت تھے. اللہ کے نبی خود فرما دیتے ہیں قد اعطی شطر الحسن, ایسا لگتا ہے اللہ نے خوبصورتی کا آدھا حصہ دنیا میں بانٹ دیا ہو اور آدھا حصہ حضرت یوسف کو دے دیا ہو. اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے. حضرت یوسف بڑے خوبصورت تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد اعطی شطر الحسن, ایسا لگتا ہے اللہ نے آدھی خوبصورتی دنیا کے اندر بانٹ دی ہو اور آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کو دے دی ہو. لیکن ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی خوبصورت نہیں تھے. حضرت یوسف حسین تھے اور ہمارے نبی جمیل تھے. یوسف کے اندر حسن تھا, ہمارے نبی کے اندر جمال تھا. تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے بھائی. ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے, اس کا چہرہ بڑا اچھا ہے, لیکن کیا ہے اس کا قد ناٹا ہے. تو ایسا آدمی حسین تو ہو سکتا ہے پر جمال اس کے اندر نہیں ہے. ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے, اس کا رنگ گورا ہے, چہرہ اچھا ہے, پر دبلا پتلا ہے, تو ایسا آدمی بھی جمیل نہیں ہے. تو حضرت یوسف حسین تھے اور ہمارے نبی جمیل تھے. آپ کے ہاتھ, آپ کا چہرہ, آپ کا سینہ, آپ کے پیر, آپ کے ہاتھ کے ناخون اور آپ کے گردن, آپ کے پیر, آپ کا چلنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, یہ سارا نبی اکرم کے حسن کے اندر داخل ہے. حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کی خوبصورتی کا تو یہ حال ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا ہے, اور آپ سے زیادہ خوبصورت میری نگاہوں نے کوئی انسان نہیں دیکھا. اے اللہ کے نبی آپ کی خوبصورتی تو ایسی ہے کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے حسن سے ملا ہے. ایسا لگتا ہے آپ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے ہوں اور اللہ سے کہتے جا رہے ہو اللہ مجھے ایسا بنا, اللہ میری آنکھوں کو ایسے تراش, اللہ میرے ہونٹوں کو ایسے بنا, اللہ میرے ہاتھوں کو ایسے بنا. آپ کہتے جا رہے ہیں, آپ کہتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بناتا جا رہا ہے. اے اللہ کے نبی آپ کا تو یہ حال ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیو, بڑے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تیسرے آسمان پر کون ملے؟ یوسف علیہ السلام. پہلے پر آدم ملے, دوسرے پر عیسیٰ اور یحییٰ ملے, تیسرے پر حضرت یوسف ملے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں چوتھے آسمان پہ جاتا ہوں, وہاں میری ملاقات حضرت یونس سے ہوتی ہے مگر ان سے زیادہ بات چیت نہ ہوئی. پانچویں آسمان پر گیا, وہاں مجھے حضرت ہارون ملے مگر ان سے بھی زیادہ گفتگو نہ ہوئی, ان سے بھی زیادہ بات چیت نہ ہوئی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پہ گیا, وہاں میری ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی, انہوں نے بھی میرے استقبال کیا. مرحبا یا نبی صالح, مرحبا یا ابن صالح, آئے نیک بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو, آئے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو, خوش آمدید, مرحبا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پر موسیٰ سے ملا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں موسیٰ سے ملاقات کر کے لوٹ رہا تھا, میرے کانوں میں حضرت موسیٰ کے رونے کی آواز آئی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ تو موسیٰ رو رہے ہیں. میں نے کہا موسیٰ کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو, ابھی تو نہیں رو رہے تھے. آئے موسیٰ پہلے آسمان پر آدم ملے, چلو وہ تو اپنی جہنمی اولاد کو دیکھ کر کے رو رہے تھے. دوسرے پر عیسیٰ اور یحییٰ ملے وہ تو نہ روئے, تیسرے پر یوسف ملے وہ بھی نہ روئے, چوتھے پر یونس ملے وہ بھی نہ روئے, پانچویں پر ہارون جو تمہارے بھائی ہے وہ بھی نہ روئے. آئے موسیٰ تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں آئے اللہ کے رسول, آئے اللہ کے نبی میں اس لیے رو رہا ہوں آپ کو اللہ نے آخری نبی بنایا ہے, اللہ نے آپ کو آخری رسول بنایا ہے. آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں آپ آخری رسول ہیں اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے, لیکن کل قیامت کے دن آپ کی امت سب سے
سے زیادہ اور سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کی جائے گی. میں اس لیے رو رہا ہوں, آپ بعد میں آئے ہیں, آپ کی امت بعد میں آئی ہے, لیکن جنت میں آپ کی امت سب سے زیادہ جائے گی اور سب سے پہلے بھی آپ ہی کی امت جائے گی. آئے محمد میں اس لیے رو رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں کس لیے رو رہا ہوں؟ آپ کی امت بعد میں آئی ہے اور میری پہلے آئی ہے, لیکن جنت میں کس کی امت پہلے جائے گی؟ آپ کی امت پہلے جائے گی اور میری بعد میں جائے گی. بتائیے جنت میں جائیں گے پہلے یا نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ, کئی انشاءاللہ جائیں گے, محنت کریے جائیں گے. لیکن مجھے بتائیے کون سا چہرہ لے کر کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے پاس جاؤ گے؟ کتنے اعمال لے کر اور کون سا نامہ اعمال کا رجسٹر لے کر کے ہم اور آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جنت کے اندر بڑے آرام سے چلے جائیں گے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں, جنت اتنی بھی آسان نہیں ہے. ہم اور آپ بس سوچ لیتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا, لیکن اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے کہ ہم اور آپ قیامت کے دن جنت میں جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے. کون سے ہمارے بہت اچھے اعمال ہیں, کون سا ہم بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہیں. آپ بڑے جلسے کے اندر بہت زیادہ بھیڑ ہے, فجر کی نماز میں آ جائیے گا اور سارے گاؤں کی مسجدوں میں دیکھ لیجئے گا کہ بھائی اتنی بھیڑ آپ کو نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی ہے. کون سا چہرہ لے کر کے کل جاؤ گے؟ اللہ کے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. اب یہ الگ بات ہے کہ بھئی ہم لوگ تو زیادہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, مولوی لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں, مولوی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں, تو کہتے ہیں اس میں جو کفر ہے وہ کفر اعتقادی نہیں ہے بلکہ کفر عملی ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں, سعودی کے علماء کا کہنا یہ ہے یہ جو کفر ہے یہ کفر اعتقادی ہے. اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ان کا کہنا ہے ایسے آدمی کے جنازے کے اندر بھی شریک ہونا درست نہیں ہے. ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے, بیوی کو چاہیے اس سے خلا لے لے. اگر کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کو چاہیے اپنی بیوی کو طلاق دے دے. ایسے بے نمازی کا گھر کا کھانا اور پانی بھی درست نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہم اور آپ تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اہل حدیث ہیں, جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے, بڑے آرام سے جنت کے اندر چلے جائیں گے. محاسبہ کیجئے اپنے آپ کا میرے پیارے بھائیوں, ہم اور آپ کتنا پانی کے اندر ہیں, کتنا نماز پڑھنے والے ہیں. آئیے یہ دیکھیے, یہ جنت کے دعوے دار ہیں, یہ نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں. آج ان کے جلسوں میں چلے آئے, ان کے جلوس میں چلے آئے, ان کے پروگراموں میں چلے آئے. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری شیر شہبادی قوم کی بات کر رہا ہوں. آپ کے جلسوں کے اندر میں وہ بے حیائی دیکھ رہا ہوں جو میں روڈ پر اور دلی اور بمبئی کی سڑکوں پر بھی وہ بے حیائی نظر نہیں آتی. آج وہ بے حیائی آپ کے جلسوں میں نظر آ رہی ہے. آپ کے جلسوں کے باہر جو روڈ ہے, جو میلہ لگا ہوا ہے, آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیجئے گا میری بات کے اندر کتنی سچائی ہے. جس چیز کا تصور ہم تو بڑا سنتے تھے, بھائی شیر شاہ آبادی قوم بڑی باغیرت قوم ہوتی ہے, بڑی عزت والی قوم ہوتی ہے, ان کا سینہ بڑا حساس ہوتا ہے. لیکن معاف کیجیے, آج آپ اس پر کھڑے اتر نہیں رہے. آج آپ کی برادری کے اندر بھی, آپ کے سماج کے اندر بھی بہت برائیاں ہیں. مجھے معلوم چلا تھا شیر شاہ وادی قوم کے اندر شادیاں بڑی جلدی ہوتی ہیں. آج ان کی یہاں چلے آئے تو ان کی یہاں بھی شادیاں 30 سال کی عمر میں ہو رہی ہیں, 32 سال کی عمر میں ہو رہی ہیں. اور کیوں؟ اب آپ کی یہاں بھی سسٹم بن گیا ہے, جب تک جہیز میں پلسر نہیں مل رہی ہے, اپاچے نہیں مل رہی ہے, تب تک ہم شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں 3 لاکھ روپے کیش چاہیے, اور ہماری یہ جو ڈیمانڈیں ہیں جب تک یہ ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوں گی ہم تب تک شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لڑکا اسی لیے شادی نہیں کر رہا ہے, اسے جہیز نہیں مل رہا ہے, اور بیچارے غریب گھر کی لڑکیوں کی شادی اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کہ ان کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کر سکے. آج ان مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, اور آج ہمارے نوجوان زنا جیسے خطرناک گناہ کا شکار بنے ہوئے ہیں. زنا آج ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر.
آج زنا کا بازار گرم ہے، یہ ایک الگ بات ہے، آپ اس کو نکار دیں کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے یہ چیز۔ آج ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں موبائلوں کے ذریعے، موبائل میں فحش اور گندی فلمیں دیکھ کر کے آج وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں اور میری نوجوان بہنوں، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوان دوستوں، یہ جو اللہ نے تمہیں جسم دیا ہے، یہ جو اللہ نے تمہیں شریر دیا ہے، یہ جو اللہ نے تمہیں باڈی دی ہے، یہ تمہاری باڈی نہیں ہے، یہ امانت ہے تمہاری بیوی کے لیے، یہ امانت ہے تمہاری ہونے والی لائف پارٹنر کے لیے۔ اور میری اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ نے تمہیں جو جسم دیا ہے وہ بھی امانت ہے تمہارے ہونے والے شوہروں کے لیے۔ اپنے جسموں کو ضائع نہ کرو، اپنے جسموں کو برباد نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جنت کے اندر سب سے پہلے جانے کے تو ہم بڑے امیدوار ہیں، لیکن اپنے آپ کا محاسبہ کریں میرے پیارے بھائیوں کہ ہم جنت میں جا بھی پائیں گے یا جا نہیں پائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ ملے اور وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کی امت بعد میں آئی ہے، میری پہلے آئی ہے، لیکن جنت میں آپ کی امت پہلے جائے گی، بعد میں میری جائے گی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں اور زیادہ اوپر گیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں 7ویں آسمان میں جاتا ہوں، 7ویں آسمان میں ساتویں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، میں 7ویں آسمان میں داخل ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 7ویں آسمان میں بیت معمور ہے، میں نے دیکھا اس بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی ان کو سلام کیجئے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بیت معمور کیا ہے۔ بیت معمور کیا ہے؟ جس طریقے سے دنیا کے اندر خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کہاں ہے؟ کہاں ہے بولیے نا؟ مکے میں، مکہ میں۔ خانہ کعبہ ہے، بالکل اس کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے۔ جیسے دنیا کے اندر خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی کے اوپر ایک گھر ہے۔ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے اگر وہ گر جائے گا بیت معمور تو خانہ کعبہ پر گرے گا، گرے گا نہیں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل خانہ کعبہ کے وہ اوپر ہے۔ ہم اور آپ مکہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ عمرے اور حج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا وہ جو بیت معمور ہے اس کا بھی طواف ہوتا ہے، اور فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو پیسہ دیا، گیا حج کرایا، اللہ نے اور دیا گیا دوبارہ بھی حج کرایا، اللہ نے اور دیا عمرہ کر کے چلا آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیتا ہے، ہم اور آپ اپنی استطاعت کے بعد حج عمرہ کرنے جاتے رہتے ہیں، لیکن بیت معمور کا یہ حال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل یوم 70,000 ملک، ہر روز پر ڈے 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک فرشتہ ایک بار کر لے لا یعودون، پھر کبھی اس کی باری نہیں آ سکتی ہے، پھر کبھی اس کا نمبر نہیں آ سکتا ہے۔ اگر ایک فرشتہ ایک بار کر لے لا یعودون، پھر کبھی اس کا نمبر نہیں آ سکتا ہے، کبھی اس کی باری نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بیت معمور ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے اور وہ بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، انہوں نے جواب بھی دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، مرحبا یا ابن صالح، مرحبا یا نبی صالح، آئے نیک بیٹے آ جاؤ، تمہارا آنا مبارک ہو، آئے نیک نبی تمہارا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے جبرائیل یہ کون ہے؟
ہیں ذرا ان کے بارے میں بتاؤ۔ آئے جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر آئے تھے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا آئے میرے صحابہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے دادا ابراہیم کیسے تھے تو وہ مجھے دیکھ لے، کیونکہ میری شکل ان سے ملتی جلتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے اگر کوئی پیارے نبی کو دیکھنا چاہے تو وہ حسین حسن کو دیکھ لے، کیونکہ شکل حسن اور اللہ کے نبی کی ملتی جلتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی میرے دادا ابراہیم کو دیکھنا چاہے تو وہ مجھے دیکھ لے، کیونکہ ہم دونوں کی شکل ملتی جلتی ہے۔